أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم. ماقبل درس میں اولاد اور مال کے بے سود ہونے کو بیان کیا گیا تھا. پھر آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک پیشن گوئی کا ذکر فرمایا تھا. آج اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی اس پیشن گوئی کو بیان فرمائیں گے جو جنگ بدر کی صورت کے اندر اللہ نے پورا فرمایا. اور دوسری بات یہ بیان ہوگی کہ یہودی لوگ مدینے میں آباد کیسے ہوئے. ہم درسوں میں اکثر سنتے رہتے ہیں نا جی مدینے کے یہودی مدینے کے یہودی. آج کے درس میں یہ بات ہوگی کہ بھئی مدینے کے اندر یہودی آئے کیسے. تو پہلی بات جنگ بدر ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. بدر ایک کنواں تھا, ایک کھودنے والے نے اس کو کھودا, اس بندے کا نام بدر تھا, تو اس کنویں کا نام بھی کیا بن گیا جی, بدر بن گیا, اور اس شہر کو بھی بدر کہنے لگ گئے. اب یہ کوئی مستقل علاقہ نہیں تھا. جنگ کی ابتدا ایسی ہوئی جب اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے کہ کفار کے ساتھ اب لڑائی کرنی ہے, تو یہودیوں نے مذاق کرنا شروع کیا کہ یہ چند مسلمان یہ جائیں گے اور قریشیوں کو کیا کریں گے جی, قتل کریں گے, ان کے سر اڑائیں گے اور اسی طرح ان کو قیدی بنائیں گے. اب ان کی تعداد کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کی تعداد 313 تھی یا 319 تھی, اور سامان کے بارے میں آتا ہے صحابہ کے پاس 70 اونٹ تھے, 2 گھوڑے تھے, اسی طرح 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھیں. زرہ وہ ہوتی ہے جو تلوار سے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے. 313 کے پاس صرف اور صرف سواریاں کتنی ہیں جی, 72 ہیں, اور زرہ 6 ہیں, اور تلواریں کتنی ہیں جی, 8 ہیں, اور تعداد بھی کیا ہے جی, کم ہے. مقابلے میں کفار ہیں جن کی تعداد 1000 ہے, جن کے پاس اونٹ اور گھوڑے وافر مقدار میں ہیں, کھانے کے لیے سامان وافر مقدار میں ہے, اور اسی طرح ان کے پاس ہر چیز ضرب اور حرب کی ہر چیز ان کے پاس موجود ہے. خیر اللہ کے پاک پیغمبر کا وہاں سے سفر شروع ہوا. یہودیوں نے تانا کسنے شروع کر دیے, ہنستے تھے, صحابہ کے ساتھ مذاق کرتے تھے کہ یہ بھی کیا کریں گے جی, جا کر جنگ کریں گے. اللہ کے پاک پیغمبر بدر کے میدان میں پہنچے. عشاء کا وقت ہے. اللہ کا پاک پیغمبر اپنے خیمے میں گیا اور وہاں پر اللہ کے پاک پیغمبر نے دعا مانگنی شروع کی. زار و قطار رونے لگے, بڑی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی, مولا بڑے بھوکے لوگ ہیں, ان کو تو نے کھلانا ہے. مولا پیاسے لوگ ہیں, ان کو تو نے کیا کرنا ہے جی, پلانا ہے. اے اللہ یہ میرے 15 سال کی محنت ہے, ان کی مدد تو نہیں کرنی ہے, حفاظت تو نہیں کرنی ہے. اگر یہ میرے صحابہ آج کٹ گئے, شہید ہو گئے اور مٹ گئے, پھر دنیا کی بچتی دنیا کے اوپر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. مولا میرے ان صحابہ کی مدد فرمانا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے میں گئے, فرمایا لقد الحقد یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے بڑی عزت و انکساری سے دعا مانگی ہے, اللہ آپ کی دعا کو ضرور سنے گا. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی وہ آنسو اور وہ درد مندانہ دعا تھی جو اللہ نے قبول فرمائی. صبح کا وقت تھا. کفار نے جب مسلمانوں کو دیکھا تعداد میں کم تھے, رات کو مسلمان نمازوں میں تہجدوں میں مشغول ہیں اور کفار اپنی عیاشی میں مشغول ہیں. روایات میں آتا ہے کفار مشرکین مکہ راتوں کو شراب پیتے, لڑکیوں کو نچواتے اور ڈھول باجوں کے ساتھ وہ اپنا جشن مناتے, صبح مسلمانوں کو ماریں گے. صبح کا وقت ہوا. خدا کی شان یہ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کفار کو اور کفار نے مسلمانوں کو دیکھا. قرآن کہتا ہے کہ
اگر اللہ ان کو مسلمانوں کو کفار کی تعداد پوری دکھا دیتا تو مسلمان کیا جاتے جی؟ لڑکھڑا جاتے جی، گھبرا جاتے، تعداد میں یہ زیادہ ہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے ان کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ اسی طرح جب کفار نے دیکھا مسلمانوں کی تعداد تو بہت تھوڑی ہے جی، ہم تو کیا کریں گے جی؟ آنن فانن ان کا ستیہ ناش کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے جی۔ لیکن قرآن کہتے ہیں یرونہم مثلیہم رأی العین، جب مسلمانوں کی باری آئی، جنگ کا وقت ہوا، مسلمان دیکھنے لگے کہ یہ تو کیا ہے جی؟ دگنا در دگنا ہے، کہاں 1000 اور کہاں 313، یہ دگنا سے بھی دگنا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے یہ بھاری وزن تھا اور یہ گھبراہٹ کا سامان تھا، لیکن خدا کی شان، خدا کی مدد جب شامل حال ہوئی، صحابہ نے دیکھا، پھر ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی آ گئی، فرشتے اتر آئے، جنگی سامان پہنا ہوا ہے جی۔ پھر صحابہ کی وہ شانیں تھی جی، یہ کبھی یوں ہوتا مارنے کا ارادہ ہوتا اور کافر پہلے سے پڑا ہوتا جی۔ اور اسی طرح کفار جب مسلمانوں کو دیکھتے تو دل میں خیال آتا یہ کم ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو بیچ میں فرشتوں کو دیکھا کہ تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ خیر اللہ کی شان، ہوا یوں کہ کفار کیا ہوئے جی؟ مغلوب ہوئے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور اپنے پیغمبر کے صحابہ کو کیا کیا جی؟ غالب کیا۔ 70 کافر سردار مارے گئے، جو چوٹی کے سردار تھے جی، ابو جہل اینڈ کمپنی، سارے مارے گئے جی۔ 70 کے 70 مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور بہت سارا مال غنیمت صحابہ کو ملا، مسلمانوں کو ملا۔ اب مسلمانوں کے اندر صرف اور صرف 14 صحابہ کیا ہوئے جی؟ شہید ہوئے جی۔ 8 مہاجرین میں سے اور 6 انصار میں سے تھے۔ اور جب واپس گئے مدینہ کے اندر، یہودیوں نے دیکھا ہم تو مذاق کر رہے تھے، یہ جائیں گے ان کے سر اڑائیں گے، ان کو قیدی بنائیں گے، اور یہ تو بات سچ ہوگی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جس کو تم مذاق سمجھتے ہو، اللہ نے کیا کر دیا ہے جی؟ اس کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لعبرہ، اس میں کیا ہے جی؟ عبرت ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ آنکھ والوں کے لیے۔ اب یہودیوں کو اللہ کے پیغمبر نے دعوت دی تو یہودی کہنے لگے یہ جو قریشیوں کو آپ مار کر آئے ہو نا جی، ان کو لڑائی کا تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو نابلد بچے تھے جی، ان کو سمجھ نہیں تھی، آپ ہم سے ٹکر لیتے ہو۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے تمہیں دعوت اسلام دی ہے، نہ کہ میں نے تمہیں دھمکی دی ہے۔ پھر خدا کی شان، ہوا یوں کہ 9 سال کے بعد اللہ نے کیا کیا جی؟ ان یہودیوں کو بھی کیا کیا؟ نیست و نابود کیا جی۔ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے مدینہ کے اندر، بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ 2 تو بھاگ گئے اور بنو قریظہ باقی رہ گیا جی۔ ان کے ساتھ لڑائی ہوئی صحابہ کی، آخر یہ بھی بھاگ گیا، یہ یہاں سے پھر بھاگے اور خیبر کے میدان پہ پہنچ گئے۔ اب یہ یہودی مدینہ میں آباد کیسے ہوئے؟ تو ایک بندہ تھا جس کا نام طبہ تھا، کنیت اس کی ابو کرب تھی، اور حمیر کے قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سے 900 سال پہلے اس نے تورات کے اندر پڑھا تھا کہ ایک نبی آخر الزمان آئے گا جو مکہ کے اندر اس کی ولادت ہوگی، اور مدینے میں ہجرت کر کے آئے گا تو مدینے کے لوگوں کو اس کی خدمت کا موقع ملے گا۔ تو اس نے کہا کاش کہ میں اس زمانے میں ہوتا۔ تو اس نے ایک خط لکھا، اس خط کے اندر بڑی اس نے عقیدت مندانہ الفاظ لکھے، بڑی عقیدت کا اظہار کیا۔ کہا اگر آپ میرے زمانے میں ہوتے یا میں آپ کے زمانے میں ہوتا تو میں آپ کی خدمت کرتا، یہاں تک کہ میں آپ کے پاؤں کو دھوتا اور اس کا پانی بھی پیتا۔ اور اگر میں آپ کے زمانے میں نہیں ہوں یا آپ میرے زمانے میں نہیں آئیں گے تو میں کیا کرتا ہوں جی؟ آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر اسلام لاتا ہوں۔ اور وہ خط اس نے کیا کر دیا جی؟ اپنے خاندان والوں کو دے دیا۔ وہ خط چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ درمیان کا جب سال آیا، حضور سے 400 سال پہلا یہودیوں کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مدینہ کے اندر تجارت کی غرض سے آئے، ان کو اس خط کا پتہ تھا جی جو طبہ نے لکھا تھا قرآن کے اندر، جن کا ذکر ہے اہم خیر ام قوم طبہ، یہ وہی طبہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ تو یہودیوں نے وہ خط کے بارے میں سنا تو جو بڑے یہودی تھے تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں گے جی؟ یہیں پہ آباد ہوں گے۔ تب سے وہ یہودی جو بڑے وڈیرے تھے، ان کا خیال، ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ نبی آخر الزمان جو برحق ہے وہ آئے گا، ہم اس کی کیا کریں گے جی؟ خدمت کریں گے۔ لیکن بعد کے جو نوجوان نسل آئی تو انہوں نے کیا کر دیا جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر ضد کی، پھر اتنی ضد کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ خیر
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. یہ یہودیوں کے یہاں مدینے کے اندر آنے کی اصل وجہ یہ بنی کہ وہ ایک خط تھا. اس خط کی وجہ سے یہودی یہاں پر آئے کہ شاید کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان آئے اور ہم اس کی کیا کریں گے, خدمت کر کے کہ امتی بنیں گے, یہ شرف ہمیں ملے گا. لیکن وہ یہودی جو تھے ضدی نہیں تھے. بعد کے یہودی کیا بنے جی, ضدی بنے, اور ضد کا علاج کوئی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. اس واقعہ کے اندر یہ جو جنگ بدر ہم نے کیا کیا جی آپ کے سامنے بیان کی ہے, اس کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی مدد اللہ کرتا ہے, لیکن مدد تب شامل حال ہوتی ہے کہ جب نیت بندے کی کیا ہو جی, خالص ہو. مدد کس سے مانگی جائے, اللہ سے مانگی جائے تو پھر تھوڑے جو ہوتے ہیں نہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں جی, غالب آ جاتے ہیں. جیسے تو سنا ہے پہلے سپارے کے اندر کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. بہت تھوڑی جماعت ایسی ہوتی ہے جو بہت زیادوں کے اوپر کیا ہو جاتی ہے جی, غالب آ جاتی ہے. جیسے یہ بدر والوں کی, جیسے وہ طالوت اور جالوت کا جو واقعہ تھا وہ آپ نے سنا ہے. یہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد کان لکم, تحقیق ہے تمہارے لیے, آیات نشانی, فی فئتین, دو جماعتوں کے بارے میں, التقطا, جب وہ آپس میں ملی بدر کے میدان میں. فئتن تقاتلو, ایک جماعت تقاتلو, قتال کر رہی تھی, جہاد کر رہی تھی, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ, مد مقابل جماعت کافرتن, کافر تھی. یرونہم مثلیہم, وہ کافر دیکھتے تھے, مثلیہم, اپنے سے دگنا, ساتھ میں فرشتوں کی تعداد تھی. یرونہم مثلیہم, دوسرا معنی وہ کافر اپنے آپ کو دیکھتے تھے مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا, رأی العین, کھلی آنکھوں سے. واللہ یؤید, اور اللہ جی مدد فرماتے ہیں, بنصرہ, اپنی مدد کے ذریعے, من یشاء, جس کی چاہتا ہے. ان فی ذالک, بے شک اس میں, لعبرۃ, البتہ عبرت, لأولی الابصار, آنکھوں سے دیکھنے والوں کی.